اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تو شان مسالہ جات کیسے مردوں کو نامرد بنا رہا ہے، تہلکہ خیز رپورٹ شائع ہو گئی ہے۔ جرمنی میں شان مسالوں پر کیوں پابندی عائد کر دی گئی؟ کیا شان مسالہ جات ناقص مٹیریل سے تیار کیے جاتے ہیں؟ شان کے تیار کردہ مسالے انڈیا میں اتنے مقبول کیوں ہیں؟ آج ہم آپ کو شان مسالہ جات کے حوالے سے کی جانے والی تازہ تحقیق سے آگاہی دینے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مستقبل میں شان مسالوں پر کیوں پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی ضرور دیکھیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو پیارے دوستو، 16 جولائی 2023 اتوار کی صبح سوشل میڈیا پر وائرل ایک پوسٹ نے جرمنی میں مقیم پاکستانیوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ ان کی صبح کا آغاز اس خبر کے ساتھ ہوا کہ دیسی کھانوں کے مسالے بنانے والی مشہور کمپنی شان کی مصنوعات پر جرمنی میں پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل اس خبر کے حوالے سے ایک ٹویٹر صارف ڈاکٹر محمد کامران کی ایک ٹویٹ میں آئیڈیل فوڈ ٹریڈز کا ایک خط دکھایا گیا جس میں شان کے متعدد مسالوں کی فہرست تھی۔ اس فہرست کے ساتھ لکھے گئے ان کے کیپشن نے لوگوں کی تشویش میں مزید اضافہ کر دیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ جرمنی میں شان کی مصنوعات پر پابندی لگا دی گئی ہے کیونکہ ان میں ایتھلین آکسائڈ ملا ہے۔ ایتھلین آکسائڈ ایک جراثیم کش دوا ہے جو بیکٹیریا، وائرس یا فنگس سے لڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ جینیاتی مواد کو تبدیل کر سکتی ہے، یعنی مرد کو نامرد بنا دیتی ہے، یہاں تک کہ کینسر کا سبب بھی بن سکتی ہے، اور اس کو کسی بھی خوراک میں شامل کرنے پر پورے یورپ میں پابندی عائد ہے۔ دوستو، یہ پوسٹ خوب وائرل ہوئی اور اسے پاکستان کے معروف صحافی حامد میر نے بھی ری ٹویٹ کر دیا۔ تاہم مصنوعات پر پابندی کا یہ دعویٰ غلط ہے اور ایسا لگتا ہے کہ خط کے جرمن زبان میں ہونے کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی، کیونکہ خط میں پابندی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس دعوے میں کوئی وزن ہے، کیونکہ یہ ایک نجی کمپنی کے گروپ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، نہ کہ سرکاری اتھارٹیز کی طرف سے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ مسالوں کی فہرست کے نیچے درج ایک جملہ بتاتا ہے کہ اشیاء کو نظر ثانی کے لیے نمایاں کیا جا رہا ہے، پابندی کے لیے نہیں۔ خط میں کہا گیا کہ یہ مصنوعات فروخت نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ آپ کی صحت کو خراب کر سکتی ہیں۔ ان مصنوعات کو فوری طور پر واپس لیا جائے اور یقینی بنایا جائے کہ ان میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں کی گئی۔ خط میں کسی جراثیم کش یا دوسرے زہریلے مادے کا ذکر بھی نہیں کیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے ٹویٹ کے جواب میں یہ بھی کہا کہ اس خط میں واپسی کی نشاندہی کی گئی ہے، جو تجارتی سرگرمیوں میں معمول کا عمل ہے۔ دوستو، 2007 میں امرتسر میں انڈیا اور پاکستان کے باہمی تعلقات پر بات کرتے ہوئے انڈیا کے اس وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں ایک ایسے دن کا خواب دیکھتا ہوں جس میں ہم اپنی قومی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے ناشتہ امرتسر میں کریں، دوپہر کا کھانا پاکستان کے لاہور میں کھا سکیں اور رات کا کھانا کابل میں کھائیں۔ میرے آباء و اجداد کے وقت میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پوتے پوتیاں بھی ایسا ہی کریں۔ سابق بھارتی وزیر اعظم کا یہ خواب ابھی تک حقیقت میں نہیں بدل سکا، لیکن دادا دادی سے لے کر پوتے پوتیوں تک ہر عمر کے انڈینز نے ایک ایسا طریقہ تلاش ضرور کر لیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ کہیں گئے بغیر امرتسر، لاہور اور کابل کا ذائقہ لینے میں کامیاب ہیں، اور وہ طریقہ پاکستانی مسالہ جات کا استعمال ہے۔ انڈیا مرچ مسالوں کے حوالے سے دنیا بھر میں مانا جاتا ہے، مگر بھارت کے اندر ہر دوسرا شخص پاکستانی مسالہ جات کی تعریف کرتا دکھائی دیتا ہے۔ شاید آپ یقین نہ کریں، مگر بھارتی عوام پاکستانی مسالوں کی اس طرح سے تعریف کرتے ہیں جیسے وہ ان مسالوں کی مارکیٹنگ کر رہے ہوں۔ خاص طور پر شان فوڈز کے تیار کردہ تمام پروڈکٹس بھارت کے ہر دوسرے گھر میں پائے جاتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ شان مسالہ جات کے ہیڈ کوارٹر یعنی کراچی سے ہزاروں میل دور انڈیا میں نہ ہی شان فوڈز کا کوئی پیداواری یونٹ ہے اور نہ ہی کوئی تقسیم کا باقاعدہ ذریعہ، بلکہ انڈیا میں یہ مسالے خلیجی ممالک سے ہو کر آتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انڈیا پوری دنیا میں اپنے مسالوں کے لیے مشہور ہے۔ انڈیا کے سب سے مقبول برانڈ میں ایوریسٹ، MDH بادشاہ اور کیج شامل ہیں، اور یہ انڈیا کے علاوہ کئی دوسرے ملکوں میں برآمد کیے جاتے ہیں۔ لیکن تجارتی شعبے کے ماہرین اور تاجروں کے مطابق انڈین مسالوں کے مقابلے میں مہنگا ہونے کے باوجود خاص طور پر پاکستان سے آنے والے مسالوں کا استعمال بھارت کے اندر گوشت کھانے والے گھروں میں بڑھ رہا ہے۔ ایک انڈین شہری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں 6-7 برسوں سے شان مسالہ جات اپنے گھر کے لیے خرید کر لا رہا ہوں، حالانکہ اب تو یہ ہر جگہ دستیاب ہے، لیکن چند سال پہلے تک جب بھی میں اپنے گھر پٹنہ جایا کرتا تو ماں شہر سے شان مسالوں کے پیکٹ لانے کو کہتی۔ ان کے مطابق پاکستانی مسالوں کی یہاں اتنی ڈیمانڈ ہے کہ انہوں نے مختلف پاکستانی برانڈز کو ایک دوسرے کو پچھاڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح انڈیا اور پاکستان کے باہمی تجارت پر تحقیق کرنے والی ماہر
नकीता संगला ने पाकिस्तानी मसालों का जिक्र करते हुए कहा कि इनके पूरे खानदान में हर कोई पाकिस्तान से आने वाले मसालों का इस्तेमाल करता है। मेरा जाती तजुर्बा है कि खास तौर पर गोश्त खाने वाले इन मसालों को दूसरे दस्तयाब मसालों के मुकाबले में तरजीह देते हैं। ये वाकई इंडियन ब्रांड्स पर गलबा हासिल कर चुके हैं। इन्होंने मजीद कहा कि मैं गोश्त तो नहीं खाती, लेकिन मैंने जिन लोगों की राय सुनी उनके मुताबिक हमारे इंडियन मसालों में पाकिस्तानी मसालों की कोई बराबरी नहीं। दोस्तों, भारत की मारूफ मुअर्रिख राना सूफी जो के पकवानों पर एक मकबूल ब्लॉग चलाती हैं, वो कहती हैं कि वो 2 दहाइयों से पाकिस्तानी मसालों का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जब 2002 में खलीज में रहने गई तब इनका इस्तेमाल शुरू किया था। इंडियन मसालों के मुकाबले में शान मसालों का पकवान बहुत खुशबूदार होता है। ये मसाला गोश्त के हिसाब से बनाया गया है। इंडियन मसालों में कभी गरम मसाला ज्यादा होता है तो कभी कुछ और, लेकिन इसमें तवाजुन बहुत अच्छा है। रीना के मुताबिक इन्होंने खलीज, यूरोप और अमेरिका में इंडियन दुकानों पर गोश्त वाले पकवानों के लिए अक्सर पाकिस्तानी मसाले इस्तेमाल होते हुए देखे हैं। 2019 तक 2020 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आदादो शुमार के मुताबिक इंडिया की निस्फ से ज्यादा रियासतों में 90% से ज्यादा आबादी रोजाना हफ्तावार या कभी कभार मछली, चिकन या गोश्त खाती है। इंडिया की तकरीबन 1.4 अरब की आबादी में गोश्त खाने वालों की इतनी बड़ी तादाद होने के बायस गोश्त में होने वाले मसालों की एक वसी मार्केट होना लाजमी है। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा मसाला पैदा करता है और यही मुल्क सबसे ज्यादा मसाले इस्तेमाल और बरामद करता है। भारतीय हुकूमत के आदादो शुमार के मुताबिक 2021 और 22 के दौरान भारत में मसाले की मसनूआत पर बरामदात 15,31,154 टन थी। इसकी मालियत 30 अरब 500 करोड़ बनती है और ये मसाले की बरामद से हासिल होने वाली अब तक की सबसे बड़ी रकम है। इस हवाले से राना सूफी कहती हैं कि हमारे रेडीमेड मसाले ज्यादातर सब्जी के लिए होते हैं। इसके लिए हम MDH वगैरह जैसे मकामी मसालों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गोश्त के लिए इंडिया में शान मसाले का कोई मुतबादिल नहीं है। शायद यही वजह है कि शान मसाला जात की इस मकबूलियत की वजह से शरपसंद अनासिर इसके खिलाफ प्रापोगेंडा कर रहे हैं ताकि मसाला जात बैरून ममालिक में फरोख्त होना बंद हो जाए। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।